افلا تعقلون، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی عام لوگوں کا حساب کسی اور پیمانے پر ہوگا، تمہارا حساب کسی اور پیمانے پہ ہوگا، یا یہ کہ اللہ نے تمہیں پرمٹ ہی دے دیا جو مرضی کرتے پھرو، اس لیے کہ تم نے جو ہے وہ کچھ سال کتاب پڑھ لی ہے، اب جو مرضی کرو، تم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو اس طرح کی کوئی پرمیشن ہے آپ کے پاس؟ تو یہ ہے کہ جو پھر مغالطے لوگوں کو لائق ہو جاتے ہیں اور پھر وہ غلط رخ پہ چل پڑتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو نماز سے بھی اور صبر سے بھی۔ صبر کس کا؟ اگر خاندان سے کٹنا پڑ رہا ہے صبر کرنا پڑے گا نا۔ اور اس میں سہارا کون؟ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز، تو اس کے ذریعے سے سہارا پکڑو اور صبر کے ذریعے سے سہارا پکڑو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے۔ اب یہ بھاری کیا ہے؟ فوری طور پہ تو خیال آتا ہے نماز بہت بھاری ہے، کیونکہ آخر میں، سب سے آخر میں اسی کا ذکر ہے، تو یہ ضمیر گویا اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور ایک معنی، ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ یہ حق کا ساتھ دینا بہت بھاری ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ التباس حق و باطل میں سے حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، باطل کو علیحدہ کر دینا، یہ بہت مشکل کام ہے، اور اپنا قبیلہ چھوڑ کے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینا بھی بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے تمہیں سہارا چاہیے، تو وہ نماز ہے اور صبر ہے۔ جو تم سے کٹ رہا ہے اس پر صبر کرو، اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، تاکہ تم اس بھاری کام کو کر سکو جس کا ہم تم سے تقاضا کر رہے ہیں۔ اس قرآن پر ایمان لانا ایک مشکل کام ہے، یہ مشکل کام تاکہ تمہارے اوپر آسان ہو جائے۔